بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود الشريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم اور آپ اس روحانی و اصلاحی محفل میں جمع ہیں. ہمارے حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہ العالیہ اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں. ہمارے دیگر علماء کرام اور آپ سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرما. دوستو، ایک یہ خوبصورت مجلس ہے. میں اس مجلس کی وساطت سے ایک ایسے مجلس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس مجلس کے انعقاد سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد اسی مجلس نہ زمینیں دیکھی نہ آسمانیں دیکھی. مسجد نبوی کے ایریے میں ایک کنواں تھا جو حرم مدنی کی توسیع میں آ گیا. ایک دن اس کے منڈیر اور کنارے پہ محبوب پیغمبر تشریف فرما کہ اللہ کی شان آپ کے چاروں یار ادھر پہنچ گئے. اب یہ کہ یاروں کی مجلس بنی، اور جب یاروں کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں ہر ایک اپنے دل کی بات کہتا ہے. تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے یاروں سے کہا: آج میں تمہیں اپنی دل کی بات نہ کہوں؟ چاروں یاروں نے کہا: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیے. تو فرمائے: مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں. یہ آپ اپنی دل کی بات ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا: مجھے 3 چیزیں بہت پسند. پہلی چیز فرمایا خوشبو. خوشبو مجھے بہت پسند ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اچھی خوشبو استعمال کیا کریں، خاص طور پہ جب نماز کے لیے آ رہے ہیں، محفل میں آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں. آج کیا ہوتا ہے، پسینے سے بھرے ہوئے کپڑے ہیں، میرے کچھ ہیں، یار جلدی سے نماز پڑھ لو پھر نہا کے کپڑے بدل لو. آج ہماری حالت یہ ہے. خوشبو استعمال کریں لیکن اچھی خوشبو، ایسے نہ ہو کہ ساتھ والے کے سر میں درد ہو جائے. بعض خوشبویں ایسی بھی ہوتی ہیں. یہ میرے نبی کی سنت ہے. مسنون تحفہ ہے. ایک دوسرے کو خوشبو ہدیہ کیا کریں، تحفہ دیا کریں. فرمایا: مجھے خوشبو بہت پسند ہے. دوسری بات فرمایا: مجھے نیک بیوی بہت پسند ہے. نیک بیوی.
آج جو گھروں کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. میرے سامنے ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بیوی نیک ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے، خاوند اسے نماز نہیں پڑھنے دیتا. اب تو خاوند فوت ہو گیا اس کا، وہ بیچارے روتی بھی آتی تھی، میں نماز پڑھتی مجھے گالیاں دینے لگتا ہے. ایسے مسلمان بھی ہیں. بیوی نیک ملی ہے تو اللہ کا احسان مانے، شکر ادا کرے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ بات بھی غلط ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں بس تمام صفات کا مجموعہ بیوی کی صورت میں مل جائے. میرے میں 20 کمزوری ہے تو اس میں بھی تو ہوں گی نا، وہ بھی انسان ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں بس سارا کچھ بنا بنایا مل جائے. بھائی نہیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں ایک اچھے انداز سے اگر کمی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کروں. اور آج کل جب ہم اصلاح کرنے پہ آتے ہیں نا، پھر اللہ ہی معاف کرے. یاد رکھنا ہر نیک عمل کے آداب ہوتے ہیں. شریعت نے ہر نیک عمل کے آداب بتلائے ہیں. اس ترتیب سے یہ عمل کرو گے تو یہ ثواب کا ذریعہ، اگر اس ترتیب سے ہٹ کے کرو گے تو وہ ثواب نہیں، وہ بلکہ گناہ بن جائے گا. تو آج میرے اور آپ کی نیکیاں بھی گناہ کے برابر ہیں. ہم وہ نیکی اس انداز سے کرتے ہیں دوسری کی تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے. آج ہماری نیکیاں بھی گناہ کے برابر ہیں. میں نماز پڑھنے آیا، اب چودھری صاحب نے تو ماشاءاللہ پہلے سب میں پہنچنا ہے، جو کچھ بھی ہو جائے. ویسے لوگوں کے کندھوں سے پھلانگتا ہوا جاؤں، میں نے تو پہلے سب پہ پہنچنا ہے، کیونکہ میرے ایک جذبہ یہ ہے کہ صف اول میں نماز پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا. یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے بندوں کو ذہنی اذیت پہنچاتے ہوئے آ رہا ہوں، میں اس ثواب سے بھی محروم ہو جاؤں. حدیث میں آتا ہے کہ شخص صف اول کا نمازی جمعہ یا کسی موقع پہ آئے، صف بنی ہوئی، اب اس کا جذبہ تو یہ ہے کہ میں صف اول میں پہنچوں. اسے دیکھا کہ صف اول کے ثواب حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہوں، لوگوں کی کندھوں کو پھلانگتا ہوں، جاؤں گا ان کی ذہنی اذیت کا ذریعہ بنوں گا. اللہ کے مخلوق کو تکلیف سے بچانے کی نیت سے اس نے صف اول کا ثواب قربان کرتے ہوئے پچھلی صف میں نماز ادا کر لی. اللہ تعالیٰ پچھلی صف میں اسے صف اول کا ثواب دے دے گا. تو آج ہماری نیکیاں بھی گناہ ہیں. پہلے کرتے نہیں، کرتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ دوسرے کی تکلیف کا ذریعہ بنتا. ہم غور کر لیں، بہت سے ایسے کام ہیں. کسی کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کریں گے پھر احسان جتنائیں گے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اللہ کہتا ہے کہ ہمیں صدقات کو ضائع نہ کرو. تکلیف پہنچا کے اور احسان جتلا کے اپنے نیکیوں کو ضائع مت کرو. تو ہمیں نیکی کے ساتھ اس کے ادا کرنے کے آداب بھی علماء سے پوچھنے چاہیے. پتہ ہے میں نے کسی موقع پہ ذکر کیا یا نہیں کیا، شادی کا موقع تھا بھائی. اس میں مصنون عمل ایک تو یہ کہ محبوب گھر آتے تو بلند آواز سے سلام ڈالتے. ایک جگہ گفتگو چل رہی تھی تو اگلے دن صبح فون آ گیا ایک ساتھی کا، یہ آپ نے کہا تھا جب گھر جانا تو گھر والوں کو سلام ڈالنا، اس سے محبت بڑھتی ہے، نبی کی سنت ہے. میں تو جب گھر گیا میں نے سلام ڈالا تو بیوی تو میرے پکے پڑ گئی. اب میں سن کے حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا. پھر اللہ نے ذہن میں بات ڈالی، میں نے پوچھ لیا. میں نے کہا آپ کس ٹائم گھر گئے تھے؟ کہہ رہی جی پروگرام ختم ہوا، کھانا وغیرہ کھایا تو 1-1:30 بج گیا تھا. میں نے کہا بیوی کیا کر رہی تھی؟ بیوی سوئی ہوئی تھی. اب بیوی سوئی ہوئی تھی، اس سے جا کے کان میں زور سے کہا ہوگا سنت ادا کر رہا ہے.
زور سے کہا ہوگا السلام علیکم، اب وہ جو ڈر کے اٹھی تو اس نے گریبانی پکڑنا تھا، پتہ نہیں کیا چیز آ گئی۔ میں تو اپنے طرف سے سنت ادا کر رہا ہوں، لیکن اس کے آداب مجھے نہیں معلوم، میں دوسرے کی تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہوں، اس کا آرام خراب کر رہا ہوں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں محبوب پیغمبر چارپائی سے اترتے اتنے آرام سے اترتے کہیں قدم کی آہٹ سے گھر والوں کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ہماری نیکیاں بھی گناہ ہیں۔ ہمارا محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ پہلی چیز تو مجھے خوشبو پسند، دوسری چیز نیک بیوی پسند۔ قدر کر، گھر والوں کی قدر کر۔ یہ جو خدمت کرتی ہیں نا عورتیں، کھانے بناتی ہیں، آپ کے مہمانوں کے کھانے سب گھر میں لگی ہوتی ہیں، یہ نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، آپ کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کسی کو اس نے اونچا بول لیا، کوئی بات پہ اڑ گئی، ناز و نیاز ہے، خاوند سے کرنا ہے تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ فرمایا تیسری چیز جو مجھے بہت پسند، وہ فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ اندازہ لگائیں محبوب پیغمبر نے جن تین چیزوں کا انتخاب کیا ہے، تینوں کا اثر ایک ہے، خوشبو، نیک بیوی، نماز۔ یہ تینوں انسان کے ذہنی سکون کا ذریعہ ہے، تینوں ذہنی سکون کا ذریعہ ہے۔ آپ کی بات مکمل ہوئی تو ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر کہو کیا کہنا چاہتا ہوں؟ فرمایا محبوب مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ پہلی چیز، آپ کا چہرہ انور ہو، میری نگاہیں ہوں، بس آپ کو تکتا رہو۔ دوسری چیز، آپ کی ذات مقدسہ ہو اور میرا مال ہو، آپ پہ خرچ کرتا رہوں۔ اور تیسری چیز، آپ کا حرم ہو، میری بیٹی ہو۔ فرمایا یہ تین چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ آپ کا چہرہ انور، میری نگاہیں، آپ کی ذات، میرا مال، آپ کا حرم، میری بیٹی۔ اندازہ لگائے سچے عاشق کی علامت یہی ہے کہ صدیق اکبر نے جن تین چیزوں کا انتخاب کیا، ان تین چیزوں کا محور محبوب پیغمبر کی براہ راست ذات مقدس بنتی ہے۔ تینوں کا تعلق براہ راست محبوب کی ذات سے، یہ سچے عاشق کی علامت ہے۔ وہ اپنے محبوب سے دائیں بائیں نہیں جاتا۔ صدیق اکبر کی بات مکمل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، عمر ضرور کہو۔ فرمایا محبوب مجھے بھی تین کام بہت پسند ہیں۔ پہلا کام، امر بالمعروف، نیکی کی تلقین کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ جب فوجیں مارکے سے واپس چھاؤنی میں آ جاتی نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چھاؤنی کے ذمہ دار کے نام ایک خط بھیجتے تھے۔ فرصت ہے تو تمام فوج کو یہ حکم دیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام رکھیں۔ ان کے مزاج میں تھا امر بالمعروف، اور فرمائے دوسرا کام نہی عن المنکر، برائی سے روکنا مجھے بہت پسند۔ آج ہم کسی درجے میں نیکی کی تلقین تو کر دیتے ہیں، برائی سے روکنا ہی بڑی ہمت کی بات ہے۔ ہاں، برائی سے روکنا اگر صحیح طریقے پہ ہونا، نبی کی تعلیم کے مطابق ہو، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم تو پھر اپنے انداز سے روکتے ہیں۔ پھر جب بات بگڑتے ہم کہتے جی میں نے تو حق بات تو کہی ہے۔ بھئی حق بات کہو لیکن حق طریقے سے کہو نا، ہمارا طریقہ نہ حق ہوتا ہے۔ بات حق ہے، طریقہ نہ حق ہے، اس کا فائدہ نہیں، اس کا نقصان ہوگا۔ فرمایا امر بالمعروف پسند، نہیں عن المنکر پسند۔ یہی وجہ ہے کہ در فاروقی بڑا معروف تھا، بڑا معروف۔ ایک نوجوان شراب کی بوتل لی، ایک گلی سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے،
اچانک دیکھا کہ گلی کی دوسری طرف سے امیر المومن حضرت عمر فاروق نمودار ہو گئے. اب یہ پریشان ہو گئے. در فاروقی سے بچنا اب میرا مشکل. دائیں بائیں نکلنے کا راستہ نہیں، پیچھے مڑنے کا موقع نہیں، تھوڑا سا فاصلہ تھا. اس نے فوراً قدم روکے دل ہی دل میں اللہ کے دروازے پہ دستک دی. اللہ میری شراب کو سرکے پہ بدل دے، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. ان اللہ ينظر الى قلوبکم، اللہ تو دلوں کو بھیتوں کو جانتا ہے کہ پکی توبہ کر لی. اتنے میں امیر المومنین پہنچ گئے. تھوڑا سا فاصلہ تھا. نوجوان ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت سرکے کی بوتل. بوتل کی بناوٹ تو کچھ اور بتا رہی ہے. کھول کے دیکھا تو واقعی وہ شراب نہیں، وہ سرکہ تھی. رب نے بتلا دیا میرے بندے اگر تو گناہوں کے شراب لے کے میرے در پہ جھکے گا، نادم ہو کے مجھے پکارے گا، میں تیرے گناہوں کے شراب کو نیکیوں کے سرکے پہ بدل دوں گا. در فاروقی کا روب ایسا تھا، اللہ نے اسے سچی توبہ نصیب کر دی. حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا نا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے سواری پہ. اس دور کی بات ہے، سواری پہ طواف ہوتے تھے. ایک بوڑھے کو دیکھا، آنکھوں سے نابینا ہے، خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹا ہوا رو رہا ہے، مانگ رہا ہے اللہ میرے بینائی لوٹا دے، مجھے بینائی دے دے. حجاج بن یوسف نے جب اس کا انداز دیکھا نا، اسے یقین ہو گیا کہ اس طرح مانگنے سے اسے کی بینائی نہیں ملنی. وہ سواری سے اترا، بوڑھے سے کہا کہ مجھے جانتا ہے؟ تو نابینا تھا. بتایا حجاج بن یوسف. وہ گھبرا گیا، یہ تو سیدھا سر اڑا دیتا ہے. کہا کہ میں طواف کر رہا ہوں، طواف مکمل ہونے پہ تیرے پاس آؤں گا، اگر تیری دعا کے نتیجے میں تیری بینائی نہ لوٹی تو سر قلم کر دوں گا. بس اب تو اسے اپنی پڑ گئی بوڑھے کو. اللہ پہ بینائی کا سوال تھا تو میری زندگی کا سوال ہے. اب جس لجاجت سے، جس دل کی گہرائی سے اسے رب سے مانگنا شروع کیا، رب کے خزانوں میں تو کمی ہے نہیں. یہ تو ہمارا رب کا ایمان ہے. رب قادر ہے، ہر ناممکن کام پہ بھی قادر ہے. میرے رب کے ناممکن ہوگا، اس کے لیے ناممکن نہیں. اب جو اس نے مانگنا شروع کیا، حجاج بن یوسف کے طواف مکمل ہوا، قریب آیا، کیا دیکھا کہ نابینا کی بینائی لوٹ چکی تھی. جب ہم مانگنے والے بن جائیں گے نا، جیسے مانگنے کا حق ہے، ادھر پھر کمی نہیں ہے. ہم مانگتے ہیں نہیں اور پھر کہتے ہیں جی میں مانگتا ہوں مجھے ملتا نہیں. میری آپ کے آگے، آپ کے خدا کے آگے. یہ فلسفہ تو میں کس نے سکھا دیا؟ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے. وہ غریب کی بھی سنتا ہے، امیر کی بھی سنتا ہے، نیکوکار کی بھی سنتا ہے، گناہگار کی بھی سنتا ہے. اگر میں کہوں کہ گناہگار کی زیادہ سنتا ہے، یہ غلط نہیں ہوگا. وہ گناہگار جس نے گناہ کر کے توبہ کر لی. دو بچے آپس میں کھڑے، آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے، کسی بات پہ بحث ہو گئی، فیصلہ نہ کر پائے. دیکھے کہ بڑے میاں گزر رہے ہیں، دونوں کہا یار ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. دوڑے بڑے میاں کے پاس ہے. بڑے میاں ہمارا ایک مسئلہ ہے، یہ تو حل کرو. اس سے سوچا بچے ہیں، کھیل کود میں جھگڑا ہو گیا ہوگا. کہا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ جب دونوں نے اپنا موقف رکھا نا، وہ تو پاؤں کے نیچے زمین ہل گئی. ایک نے کہا کہ بڑی میاں میرا موقف یہ ہے، اللہ کی خاص نظر نیک بندے پہ ہوتی ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. دوسرے کہا مجھے اس بات سے اختلاف ہے، اللہ کی خاص نظر اس گناہگار پہ ہوتی ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے. اب جب بڑے میاں نے دونوں کو موقف سنا تو پاؤں کے نیچے زمین ہلی. کہنے کہ بیٹا میں عالم نہیں ہوں کہ آپ کو عالمانہ جواب دوں. میں تو ایک کاروباری آدمی ہوں، کٹی کا کام کرتا ہوں، کٹیاں لگائی ہوئی ہیں. ہم میرے تجربے میں ایک بات ہے، ممکن ہے اس سے آپ کے سوال کا جواب مل جائے. دونوں بچے متوجہ ہو گئے. بڑے میں نے کہا کہ میں جب کٹی چلاتا ہوں نا تو میری نظر تمام دھاگوں پہ ہوتی ہے. وہ تانا اور بانا، ایک کو تانا کہتے ہیں، ایک کو بانا کہتے ہیں. مجھے پتہ نہیں تھا. میں یہ شف قدر کا علاقہ ہے نا، 4 سے تک وہاں سالانہ پروگرام ہوتے ہیں، تو وہاں کٹیاں ہیں. یہ جو گرم چادریں آتی ہیں زیادہ تر وہیں سے آتی ہیں، ملتان. گرم چادریں ملتی ہیں بڑی نفیس بھی، ہر قسم کی. وہ لے جاتے ہیں وہاں دعا کے لیے. تو میں دیکھتا ہوں، پھر وہ مجھے بتاتے ہیں اس تار کو تانا کہتے ہیں، اس کو بانا کہتے ہیں. ایسا ایک عظیم نظام ہے اپنا.
تو کہنے کے بیٹے جب کٹی چلاتا ہوں تو تمام تاروں اور دھاگوں پہ میری نظر ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اس میں سے ایک دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، میں کٹی روک کر ٹوٹے ہوئے دھاگے کو گانٹھ دے کے جوڑ دیتا ہوں، اس کے بعد جب کٹی چلاتا ہوں تو باقی دھاگوں پہ نظر ہوتی ہی ہے، لیکن جو ٹوٹنے کے بعد جڑا تھا اس پہ میں خاص کڑی نظر رکھتا ہوں کہیں جڑنے کے بعد دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ بات حل ہو گئی بیٹا، اللہ کی خاص نظر رحمت کی نیک بندوں پہ تو ہوتی ہی ہے، لیکن خاص کڑی نظر اللہ کے اس گناہگار پہ ہوتی ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر کے جڑ جاتا ہے، اب اللہ اس پہ خاص نظر رکھتا ہے کہیں جڑنے کے بعد دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ ہاں تو نوجوان نے توبہ کی، اللہ نے شراب کو سرکے پہ بدل دیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا مجھے 3 کام بہت پسند، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور تیسرا کام سادہ لباس۔ سادہ لباس، سادہ لباس مراد یہ نہیں ہے کہ میلا کچیلا ہو اور پسینہ ہو اور بس، نہیں، حدیث میں آتا ہے طہور شطر الایمان، صفائی اور پاکیزگی یہ ایمان کا حصہ ہے، ہم صاف ستھرے رہے۔ جب دوستوں کے مجالس میں جاتے ہیں تو ہمیں اپنے لباس پہ ایک داغ بھی برداشت نہیں ہوتے، یار یہ تو بہت گندا لگ رہا ہے، دوستوں کی مجلس میں جانا ہے، ایک داغ بھی برداشت نہیں۔ اور رب کے در پہ داغدار دل لے کے پیش ہو جاتا ہوں، پرواہ نہیں ہوتی، رب تو دل کو دیکھتا ہے نا، لباس کو نہیں دیکھتا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، داغدار سیب کا ایک دانہ بھی ہم خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب خریدتے ہیں اگر کوئی داغدار چھوٹا سا داغ بھی لگا ہو نا دانے پہ، اٹھا کے نکال کے ایک پاسے رکھ دیتے ہیں، یہ نہیں لینا میں۔ سیب کا داغدار ایک دانہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو داغدار دل لے کے اللہ کے سامنے کیسے پیش ہو سکتا ہوں؟ اس لیے اپنے گناہوں پہ توبہ کریں، رویا کریں، رب سے مانگا کریں۔ یہ جو انسان کے ندامت کے آنسو ہیں نا، اس سے دل پہ لگے ہوئے داغ اور دھبے اللہ دھو دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے رب نے یہ کہا تھا نا، خلیل دل کو دھو لیا کرو۔ یا رب جلیل، انسان کے دل تک تو پانی پہنچتا نہیں، کیسے دھویا کرو؟ فرمایا خلیل، میں انسان کا دل دنیا کے پانی سے نہیں دھوتا، گناہگار انسان کے آنسوں کے قطروں سے دھوتا ہوں۔ جب اس کے آنسوں کے قطرے اس کے چہرے پہ ٹپکتے ہیں، میں اس کے دل پہ لگے ہوئے داغ و دھبوں کو صاف کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم تو پیغمبر تھے، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن امت کو تعلیم دینا مقصود تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تیسری چیز سادہ لباس۔ بیت المقدس پتہ ہے کیسے فتح ہوا؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے فلسطینی مسلمانوں کی بھی بیت المقدس بھی کی بھی یہودیوں کے سازش کے پنجوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما رہے، اور اللہ انہیں اپنی ہی طاقت کے بلبوتے اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا۔ بہت بڑا ظلم ہوا، ایک بڑی سازش کے ذریعے سے ادھر سے فائر کروائے گئے، بم مارے گئے، کچھ اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے مروا دیا۔ مقصد یہ ہے کہ فلسطین کی پٹی ساری ختم اور بیت المقدس بھی ختم۔ خدا کا نام منو، سبحان اللہ نہ کہو تو اچھا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہا سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ۔ بات انا للہ کی، آپ کہہ رہا سبحان اللہ۔ یہ آپ کا قصور نہیں ہے، نعت خوانوں یا خطیبوں کا قصور ہے، آپ کو عادت ڈال دیے، بس کچھ سمجھ آئے نہ آئے منہ سے کہنا سبحان اللہ۔ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، قتل کر رہے ہیں، بیت المقدس کو گرانے کی سازش ہے، آواز آ رہی ہے مجھ میں سے سبحان اللہ۔ کم از کم جاگ کے بیٹھو، لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوتی، سنو، توجہ سے سنو، نہیں سننا تو خاموش رہنا آپ کا بہتر ہے۔ جی ایک موقع پہ یہودیوں کے علماء نے اپنے حکمرانوں سے کہا کہ ہماری کتابوں میں اس خلیفۃ المسلمین کی نشانیاں موجود ہیں جس کے ہاتھ بیت المقدس فتح ہوا،
کیوں نہ ہم اب جو خلیفۃ المسلمین ہیں انہیں بلا کے ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں موجود وہ نشانیاں ان میں چیک کرتے ہیں، اگر وہ نشانیاں مکمل موجود ہیں ہمیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہو تو ہر صورت میں فتح کر لیں گے، ہم بغیر لڑائی کے چابیاں پیش کر دیں گے۔ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے۔ اس وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پیغام آیا مذاکرات، ساتھیوں نے کہا امیر المومنین بڑے اہم مذاکرات ہیں، نئے لباس پہن کے جانا، نئے سواری لے کے جانا۔ ساتھیوں کے اصرار پہ ان کے مشورے کی قدردانی کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے نیا جوڑا پہنا، نئی سواری لی، چل پڑے، ایک غلام کو ساتھ لے کے تھوڑا آگے گئے، واپس آگئے کہ یہ نئے لباس مجھے تنگ کر رہا ہے، اور آپ نے نئے لباس اتارا، اپنا پرانا لباس جو ٹاکیوں پہ ٹاکیاں لگی ہوئی تھی وہ پہنا اور چل پڑے۔ ترتیب یہ بنائی کہ اتنی مسافت تک امیر المومنین سواری پہ سوار ہوں گے، غلام پیدل چلے گا جانور کو وہ پکڑ کے، ہاں اور پھر وہ چڑھے گا، میں پیدل چلوں گا، اس ترتیب سے۔ اللہ کی شان، جب آخری واری آئی، پہنچنے کے قریب ہوئے تو یہودی انتظار میں تھے، انہوں نے اپنے قاصد تھوڑا آگے بھیجا، جا دیکھ کے آؤ کہ وہ دو شخصیات آ رہی ہیں، کون سوار ہے کون پیدل ہے۔ اسے جا کے دیکھا تو رپورٹ دی، جو سوار ہے وہ غلام ہے، جو پیدل ہے وہ امیر المومنین ہے۔ تو یہودی علماء نے پہلی نشانی کو ٹک لگا دی کہ یہ نشانی ٹھیک ہے۔ مذاکرات کا آغاز ہوا، یہودی علماء نے اپنی کتابوں میں نشانیاں دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق کے پورے چہرے مبارک، لباس اور پورے جسم اثر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ نشانیاں ملتی جا رہی ہیں، نشان لگاتے جا رہے ہیں، آخر میں بھئی اس امیر المومنین کے لباس میں اتنے ٹکڑے ٹاکیاں لگی ہوگی، غالباً 21 یا کتنی تھی، گننا شروع کی، گنتے گنتے ایک ٹاکی کام ہو گئی۔ انہوں نے کہا بھئی یہ وہ نہیں ہو سکتے، ہماری کتاب میں جو نشانیاں ہیں وہ پکی ٹکی، یہ وہ امیر المومنین نہیں ہیں۔ اللہ کی شان، اتنے میں حضرت عمر فاروق نے کسی وجہ سے بازو اٹھایا تو ایک ٹاکی بغل کے قریب لگی تھی، انہوں نے فیصلہ کر لیا یہی خلیفۃ المسلمین ہے جن کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوگا۔ متفقہ طور پہ چابیاں خود بخود پیش کر ڈالی۔ سادہ لباس، اس میں ایک روب ہوتا ہے لیکن صاف ستھرا، پاک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جب مکمل ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے۔ محبوب میں بھی دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، علی ضرور کہو۔ فرمایا مجھے 3 کام مجھے بھی بہت پسند ہے۔ یہ جتنے کام بتا رہا ہوں یاران محمد کی، یہ سارے میرے نبی کی سیرت ہے، میرے نبی کا کردار ہے۔ محبوب مجھے بھی 3 کام بہت پسند ہے۔ پہلا کام، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ آج ہم مہمان کے آنے پہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہم تکلفات میں پڑ چکے ہیں۔ مہمان بھی کوئی تکلفات چاہتا ہے، مہمان بھی مجبور ہے تکلفات کرنے پہ، جس کی وجہ سے مہمان رحمت ہوتا ہے وہ ہمیں زحمت لگنے لگتا ہے۔ اگر یہ تکلفات بیچ میں سے ہٹا لیں تو پھر مہمان رحمت ہی رحمت ہے، جو تیار ہے رکھنا، لیکن مزاج ہی بدل گئے ساتھ۔ فرمایا مہمان کی مہمان نوازی کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ اور دوسرا کام، گرمیوں کے روزے رکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ گرمیوں کے روزے، اللہ کی شان، ایک موقع پہ شہزادین کریمین دونوں بیمار ہو گئے، ماں باپ پریشان، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، دونوں شہزادے بیمار۔ تو دونوں نے منت مانی ماں باپ نے، اللہ اگر ہمارے شہزادوں کو صحت ہو جائے گی تو ہم اس سخت گرمی کے موسم میں 3 روزے رکھیں گے۔ منت جو ہوتی ہے نا یہ واجب ہوتی ہے، ہم منتیں مان لیتے ہیں پھر کوئی ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں یار کوئی متبادل راستہ مل جائے۔ بھئی شریعت کسی مولوی کی گھر کی لونڈی نہیں ہے کہ وہ اپنے طرف سے حکم بدل کے آپ کو بتا دے۔ منت نہ مانو، کس نے مجبور کیا جب پورا نہیں کر سکتے؟ ویسی ذہن بنا لو کہ میں اللہ کے راستے میں یہ دوں گا، خیرات کروں گا، فلاں کسی مستحق کا تعاون کروں گا، اس میں اختیار ہوتا ہے جو بھی کرے گا۔ انہوں نے منت مانی، اللہ 3 روزے رکھیں گے۔ رب کی شان، شہزادوں کو صحت ہو گئی،
اللہ نے شفا دے دی۔ اب 3 روزے رکھنے کا ارادہ کیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں، بس پانی پیا، جو بھی کیا، سحری کی، سارا دن اسی طرح گزرا۔ اور دن کے آخر وقت میں تیلی رضی اللہ تعالیٰ بازار گئے، تھوڑی سی محنت مزدوری کر کے کچھ معاوضہ ملا، اس سے تھوڑا بہت سامان افطاری کے لیے خریدا، گھر آئے۔ فاطمہ الزہرا نے افطاری تیار کی، بیٹھے ہی تھے، بھی تھوڑا وقت تک افطار کا وقت ہونے والا ہے، اللہ کے شان دروازے پہ آواز لگ گئی، مسکین مدینہ ہوں، کھانے کو دے دو۔ جو افطار کے لیے رکھا تھا تھوڑا بہت وہی اٹھایا، مانگنے والے کے ہاتھوں میں دے دیا، بس پانی سے روزہ افطار کیا۔ اسی طرح اگلا روزہ رکھا، جب دوسرے دن پھر حضرت علی کچھ کما کے لائے، تھوڑا بہت جو بھی اس سے ملا، افطاری تیار کر کے بیٹھے ہی تھے کہ آواز لگ گئی، یتیم مدینہ ہوں، کھانے کو دے دو۔ جو پڑا تھا اٹھا کے دے دیا۔ تیسرے دن پھر اسی طرح افطاری کے وقت آواز آئی، اسیر مدینہ ہوں، کھانے کو دے دو۔ جو تھا اٹھا کے دے دیا۔ 3 روزے سخت گرمی میں بھوک پیاس کے ساتھ رکھے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، قرآن اتلا، رب کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میری محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو کھلاتے ہیں۔ قرآن کی آیات ان کے حق میں اتری تو فرمایا گرمی کے روزے رکھنا مجھے بہت پسند۔ اور تیسرا کام، آپ کے دشمن پہ تلوار چلانا مجھے بہت پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مکمل ہوئی، جبریل امین آ گئے، محبوب مجھے بھی دنیا میں 3 کام بہت پسند ہے۔ جبریل آپ کو کون سے کام پسند؟ فرمایا پہلا کام، نہیں آپ بھی سوئے ہو میرا خیال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات تو میرے سے رہ گئی، حضرت عمر فاروق کے بعد عثمان غنی اٹھے، چلو بات بھی پوری کر دیں۔ محبوب مجھے بھی دنیا میں 3 کام بہت پسند ہے۔ عثمان کون سے؟ چھوٹے خاموش ہو رہا۔ پہلا کام، بھوکے کو کھانا کھلانا مجھے بہت پسند ہے تو عثمان کی پسند۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن ہے، محبوب پیغمبر تیاری کر کے مسجد غمامہ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، عید کا موقع ہے، بیوائیں آتی ہیں، کھانا کھاتی ہیں، اب کچھ ہے نہیں، کیا تیار کروں؟ آپ کو بھی پتا تھا کچھ نہیں، آپ خاموشی سے چلے گئے۔ جب عید سے فارغ ہوئے، کافی وقت بعد گھر تشریف لائے تو کھانے بنے ہوئے، بیوائیں آئی ہوئی ہیں، کھانا کھا رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا میرا یہ سارا انتظام کیسے ہوا؟ اور میں محبوب جب آپ چلے گئے تو حضرت عثمان غنی نے ایک پورا اونٹ اناج کا بھرا ہوا وہ تحفے میں دے دیا تھا، اس سے یہ سارے انتظامات کیے گئے۔ تو عثمان غنی نے فرمایا کہ مجھے سب سے پہلا کام بھوکے کو کھانا کھلانا، اور دوسرا کام ننگے کو کپڑے پہنانا۔ تو آپ دیکھتے تھے کسی کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پرانے ہیں، تو آپ اسے نئے کپڑے لے کے دیتے تھے، یہ آپ کا مزاج تھا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، بھوکے کو کھلانا، یہ بھوکا دنیاوی بھوکا ہو یا دین کا بھوکا ہو، دنیا کی بھوک ہو یا دین کی بھوک ہو، وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے علم کی پیاس ہے، وہ آپ کے پاس آیا ہے، تو آپ اسے کوشش کر کے اسے دین کی یا کوئی مسئلے مسائل واضح و نصیحت، تو آپ اس کی دین کی بھوک کو مٹاؤ گے۔ یہ عثمان غنی کی ادا ہے۔ اسی طرح ننگے کو کپڑا پہنانا، یہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تو ہم سمجھتے ہیں، دینی اعتبار سے مراد یہ دین کے اعتبار سے وہ برہنہ ہے، غفلت کا شکار ہے، گناہوں کا شکار ہے، آپ اس پہ محنت کرتے ہیں، اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اسے تقوی کا لباس پہناتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی کی ادا ہے، لباس جسمانی اور لباس تقوی۔
اور تیسرا کام فرمائے قرآن کی تلاوت مجھے بہت پسند ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی شہادت کا گواہ وہ براہ راست قرآن مجید ہے. تو اس کے بعد حضرت علی کھڑے ہوئے اور انہیں اپنی 3 باتیں رکھی. یاد ہے نا آپ کو؟ آگے پیچھے ہو گئی یاد ہے؟ بتایا حضرت علی کی 3 کون سی پسندیدہ باتیں؟ ہاں جی جی جزاک اللہ. مہمان نوازی کرنا، گرمی کو روزے رکھنا، جہاد کرنا. جبریل امین تشریف لائے. محبوب مجھے بھی 3 کام پسند. جبریل آپ کو کون سے؟ توجہ کرنا. پہلا کام بھولے کو راستہ بتلانا. بھول گئے بندہ، راستہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو. دنیا کا راستہ بتلانا تو ہم سمجھتے ہیں، ہم وہ بھی نہیں بتلاتے. ایسے اچھا یار وہ یوں چلے جانا، ادھر مڑ جانا، بٹھی کہ جان چھٹی گئے. نہیں، یہ جبریل امین کی پسند ہے. بھولے کو راستہ بتلانا، تسلی سے بتاؤ. راستہ دنیا کا ہو یا دین کا. اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو جو وقتاً فوقتاً مجھے واضح و نصیحت کر کے دین کا راستہ بتلاتے رہتے ہیں. اس لیے ان سے محبت کیا کریں. یہ علماء کا قافلہ بڑا عجیب ہے. ان کی ضرورت آپ کو جنت میں جانے کے بعد بھی پڑے گی. ہم تو یہ کہتے ہیں نا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی ہیں، یہ زمین پہ بوجھ ہے. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کی. یعنی کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچپن سے لے کے مرنے تک یہ میری ضرورت ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا. مرنے تک نہیں، جنت میں جانے کے بعد بھی علماء میرے اور آپ کی ضرورت ہے. روایت میں آتا ہے کہ جنت میں جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ سارے نعمت دے دے گا تو اللہ پوچھے گا میرے جنتیوں اور کیا چاہیے؟ حیران ہوں گے، سب کچھ مل گیا، کیا مانگے ہو؟ ہمیں تو سمجھ میں بات نہیں آ رہی. آپس میں طے کریں گے. اور علماء سے جا کے پوچھتے ہیں اللہ نے سب کچھ دے دیا پھر بھی رب پوچھ رہا ہے اور تمہیں کیا چاہیے؟ علماء بتلائیں گے اللہ سے کہو یا اللہ ہمیں تیرا دیدار چاہیے، تیرا دیدار چاہیے. تو جنت میں بھی علماء میرے آپ کی ضرورت ہے. بارانی کی قدر کیا کریں. بعض لوگ بہت نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں، نامناسب تفسیریں کرتے ہیں. تو یہ جو بھی میں تفسیرہ کرتا ہوں، الفاظ استعمال کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تم زبان سے جو بھی نکالتے ہو اللہ نے اس پہ نگران مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. قیامت کے دن پھر میں ثابت ہی نہیں کر سکوں گا. اس لیے ہر ایک کو خواہ برا علامت کو ہم بڑے آسانی سے کہتے ہیں وہ بے ایمان، نعوذ باللہ. اب یہ بے ایمان کہہ دیا، قیامت کے دن میں ثابت کروں گا. ثابت کرے کیسے بے ایمان تھا؟ نہیں ثابت کر سکتے. تم زبان کو کنٹرول میں رکھیں، کنٹرول. جبریل امین نے فرمایا بھولے کو راستہ بتلانا. دوسرا کام غریب سے محبت کرنا. مالدار سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، کسی موڑ پہ یہ میرے کام آ جائے گا، لیکن غریب سے محبت کرنا یہ کہیں نہیں ملتا. اور تیسرا کام فرمایا مفلس کثیر العیال کی مدد کرنا. مفلس ہے، غریب ہے، گھر کے افراد کھانے والے زیادہ ہیں، کثیر العیال ہے، اور مانگتا کسی سے نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سفید پوش. ضرورت مند ہے لیکن مانگتا نہیں ہے. فرمایا ایسے بندوں کی مدد کرنا جبریل امین کہتے ہیں مجھے بہت پسند ہے. اس لیے ہم اپنے پڑوس دائیں بائیں معلومات ہوتی ہی ہیں، تو اپنی طاقت کے مطابق جتنی میری وسعت ہو کسی کے کسی موقع پہ خاموشی کے ساتھ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. جبریل امین کے بعد مکمل ہوئی تو اللہ کی طرف سے صدا لگ گئی میرے محبوب مجھے بھی 3 کام بہت پسند. اللہ آپ کو کون سے پسند ہے؟ توجہ کرنا. فرمایا پہلا کام میرے راستے میں خرچ کرنا مجھے بہت پسند ہے. جو بندہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ عمل بھی پسند، وہ بندہ بھی پسند ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں لیکن اللہ کے رضا کے لیے. آج ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ نفسیاتی سا معاملہ ہے.
اگر اشارے پہ رکے مانگنے والا آ گیا پہلے تو دیتے نہیں، اگر دیتے بھی ہیں تو مجبور ہو کہ یار اسے دو جان چھوڑا ہوئے، اسے جان نہیں چھوڑا۔ اور تیسری بات کیا، پرس نکال کے نا ہم دیکھیں گے جو سب سے پرانا نوٹ ہو، حالانکہ نیا نوٹ پرانا نوٹ قیمت تو ایک ہی ہوگی نا۔ اب مثال کے طور پہ 50 روپے کا نوٹ ہے، ایک بالکل پرانا ایک نیا ہے، قیمت دونوں کی ایک ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے جو سب سے پرانا نوٹ ہے وہ نکال کے اللہ کے نام پہ سے دوں۔ یوں لگتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرانا نوٹ جو ہے یہ 30 روپے کا ہے اور وہ 50 کا میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک نفسیاتی سماؤں گا، آپ اس میں تجربہ کرنا، دوں گا نہیں دوں گا تو پرانا نوٹ نکال کے دوں گا اگر ہے پرانا نوٹ۔ اللہ کے نام کو پہ خوشی سے دو، نئے نوٹ دو، رب خوش ہوگا۔ ہاں رہا یہ معاملہ کہ یار یہ پیشہ ور ہے فلاں ہے فلاں ہے، ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا اس کا، میں اگر اخلاص سے دوں گا مجھے تو اجر مل جائے گا۔ بارہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے راستے میں خرچ کرنا مجھے بہت پسند ہے، اس لیے پورا سال کچھ نہ کچھ دیتے رہا کرو۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کتنا ہے، اللہ کہ مقدار نہیں، وہاں معیار مقصود ہوتا ہے، کس پیار سے دیتا ہے، کس محبت سے دیتا ہے، کس اخلاص سے دیتا ہے۔ تو روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات دے دینا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جمعے کے دن آپ جب بچوں کو بھی صاف ستھرے کپڑے پہنا کے تیار کر کے ساتھ مسجد میں لاتے ہو تو اسے روزانہ کا خرچہ آپ 20 روپے دیتے ہو، تو جمعے کے دن اس کو 20 روپے اور الگ دے دو، 10 کے 2 نوٹ، بیٹا جب واپس جائیں گے نا جو مانگنے والے ہوں گے انہیں اپنے ہاتھ سے دینا، تاکہ بچوں کو بھی عادت پڑے۔ فرمایا دوسری چیز، فاقے پہ صبر کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے فاقے پہ صبر کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، اللہ نہ کرے حالات تو ظاہر ہے ہم سب کے سامنے، یعنی اگر فقر و فاقہ کا شکار ہو جاتے ہیں تو رب کا در چھوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں رب کا در چھوڑتا ہوں، جس کے ہاتھوں میں رزق کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، سب سے پہلے وہ در چھوڑا اور در در پہ گھومنے لگا، یہاں حساب کتاب کروا، یہاں فائل نکلوا، یہاں کتاب کھلوا، یہاں ستارے لڑوا، پتہ نہیں عجیب عجیب حالات ہیں، مجھے اتنی معلومات نہیں، آپ کو زیادہ ہوں گے۔ رب کا در چھوڑ کے در در پہ جاتا ہوں، پھر کیا ہوتا ہے، اور پھنستا چلا جاتا ہوں اور پھنستا چلا جاتا ہوں۔ وہ ایک میاں بیوی تھے نا، زمیندارہ تھا، بس اولاد تھی نہیں، زمین پہ ایک گدھا رکھا ہوا تھا، ایک کتا رکھا ہوا تھا چوکیداری کے لیے، ایک مرغا تھا گھر میں۔ پوری بات تو اپنی جگہ پہ، مرغا مر گیا، بیوی نے کہا کچھ جا کہیں حساب کتاب کرو، اس سے پہلے گدھا کتا مر چکا تھا، مرغا مرا تو بیوی پریشان، کسی نے کچھ کر دیا کہ حساب کتاب کروا۔ وہ خاوند کوئی زیادہ ضرورت سے زیادہ ہی سمجھدار تھا، اس نے سوچا اگر بیوی کے شور میں آ کے میں بھاگ پڑوں حساب کتاب کرانے، یا مرغا مرا ہے وہاں جا کے مجھے بکرا دینا پڑے گا، کیوں نہ بیوی کو ہی مطمئن کر لوں، بکرے سے بچ جاؤں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں حقیقت کہ رب سے میرا تعلق اتنا مضبوط ہو کہ پریشانی آئے تو سب سے پہلے رب کے در پہ جھکوں۔ ہاں پھر روحانی علاج کی نیت سے میں تعویذ لے سکتا ہوں، وظیفہ پوچھ سکتا ہوں، اس سے میں انکار نہیں کر رہا، لیکن جو باقی معاملات میں پھنس جاتے ہیں نا پھر ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں، پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ تو کہے گا او کالی چڑیل چمڑی ہوئی ہے تجھے، پتہ نہیں کیا، اگر وہ نہ کہے تو میں کہوں یار اسے کچھ آتا ہی نہیں، ویسے بیٹھا ہے۔ دیکھیں نا یہ میرا، پھر میں یہ تفسیر کرتا ہوں، میں کسی حساب کتاب والے کے پاس جاؤں وہ کچھ نہ بتائے یار کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ٹھیک ٹھاک ہے، میں کہوں یار اسے کیا پتہ، اسے کچھ آتا نہیں، ابھی بیٹھے، اس نے پھر کہنا ہی ہے نا آپ کا یقین بنانے کے لیے یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، میں پریشان ہو جاؤں۔ بہرحال سب سے پہلے رب کے در پہ جھکے، اگر جسمانی بیمار بھی ہو جائیں پہلے رب سے مانگیں، پھر جائیں ڈاکٹر کے پاس، سنت کی نیت سے علاج بھی کروائیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ فاقے پہ صبر کرنا مجھے بہت پسند ہے۔
فقر و فاقہ کا شکار ہوا، یہ صبر کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے اللہ میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، تو میرے فاقے کو فراوانی پہ بدل دے۔ تو اللہ کے در پہ جھک کے رب سے مانگے، کیونکہ خزانوں کی رزق کی کنجی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو میرا ایمان ہے۔ تو پہلی چیز میرے راستے میں خرچ کرنا، دوسری چیز فقر پہ صبر کرنا۔ حالات آ گئے ہیں، اللہ سے مانگتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، دنیا میں ہر انسان 8 حالات میں آزمایا جاتا ہے، میرے اور آپ میں سے ہر ایک اس 8 میں سے کسی ایک حال میں ہر وقت گزر رہا ہے، میٹر چل رہا ہے۔ وہ کون سے حالات ہیں؟ غمی اور خوشی میں، تنگ دستی فراوانی میں، صحت بیماری میں، وصل اور فراق میں۔ رب دیتا بھی ہے، واپس بھی لے لیتا ہے۔ یہ 8 حالات ہیں، ہر بندہ اس 8 میں سے کسی نہ کسی حال میں ہر وقت گزر رہا ہوگا، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ میں امتحان میں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے مختلف حالات بھیج کے کہ میرا بندہ اپنے کردار کے کرم سے کیا جواب دیتا ہے۔ اور اگر کچھ ہو جائے، میں کہتا ہوں اس نے کچھ کر دیا تو اس نے کچھ کر دیا، اس نے کوئی، یاد رکھنا کوئی بندہ بندے پہ حال نہیں بھیج سکتا، یہ مالک اپنے بندے پہ بھیجتا ہے۔ مقصد امتحان ہوتا ہے۔ خوشی کی حالت آئی، یہ رب کی طرف سے امتحانی پیپر ہے، امتحانی سوال ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خوشی ہے، وہ ٹھیک ہے، اب تو سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تنگ دستی فراوانی، تنگ دستی مسائل میں جب آزمائے گئے تو پورے اترے، لیکن جب راحت اور خوشی میں آزمائے گئے پھر اس طرح پورے نہ اتر سکے، جبکہ صحابہ تو ہر اعتبار سے پورے اترے تھے۔ مجھے اور آپ کو سبق سکھانا مقصود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش ہے تو وہ تنگ دستی، بیماری، مسائل، پریشانی ہے، یہ آزمائش ہے۔ خوشی اور راحت سکون کے لمحات بھی آزمائش ہے۔ رب خوشی دیتا ہے، آزمانا چاہتا ہے، اپنے کردار کے قلم سے کیا جواب دیتا ہے، مجھے یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ آج ہمارے گھر میں جو خوشی آتی ہے نا بیٹے بیٹی کے حوالے سے، ہم کیا کرتے ہیں؟ او فلاں رشتہ دار ناراض ہے، اسے منا کے لے آؤ، فلاں ناراض ہو گیا تو اسے منا کے لے آؤ، فلاں وہ ملازمہ تھی بڑے عرصے ہمارے گھر میں خدمت کرتی رہی، ناراض ہو کے چلے گئی تو اسے اس خوشی کے موقع پر بلا کے لے آؤ۔ ہر ایک کو گھر لے آتے ہیں لیکن نبی کے طریقوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ میری آزمائش ہے کہ خوشی کے موقع پہ میں کیا کرتا ہوں۔ 12 تو اللہ نے فرمایا 3 کام پسند، میرے راستے میں خرچ کرنا، فاقے پہ صبر کرنا، تیسرا کام گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہانا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ جب میرا بندہ اپنے گناہوں پہ ندامت کا آنسو بہاتا ہے، مجھے یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے ندامت کے آنسو میں اس کے گناہوں کو بہا دیتا ہوں۔ میری بات مکمل، زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ تو آئیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اس مبارک محفل میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ آئیں ایک تو سچی توبہ کریں اور دوسرے ذہن بنا رہے ہیں کہ آج کے بعد میں علماء سے پوچھ کر اپنی غمی خوشی کو نبی کے تعلیمات اور طریقے کے مطابق گزاروں گا۔ لیکن آج یہ بات جب ہوتی ہے ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ دیکھیں جس ذات کی شفاعت کو امید پر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، محبوب پیغمبر کی، کہ وہ قیامت کی ہماری شفاعت فرمائے گی، یقیناً جس ذات کی شفاعت کی امید پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج کا امتی اس ذات کے طریقے پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، صرف تیار نہیں بلکہ عمل کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے آج کا امت۔ یہ وہ پہلو ہے جس پہ ہم اور آپ اپنے طور پہ تنہائی میں سوچیں، تو اپنے آپ کو نبی کی سنتوں سے سجانے کی کوشش کریں، مزین کر لیں اپنی زندگی کو۔ دیکھیں ہم کب تک، اللہ نے عقل دی ہے،
آج کل پڑھا لکھا ماحول ہے ہر جگہ پہ، اور اللہ نے عقل کی دولت بھی عطا کر رکھی ہے. تھوڑا سا ہم سوچیں. میری بات تنقید کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تنقیدن نہیں، کسی کو نشانہ نہیں بنانا. میں اپنوں سے اپنی بات کہہ رہا ہوں تاکہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات. آپ دیکھیں ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کتنے ربیع الاول ہمارا آپ کی زندگی میں گزر گئے، کتنے گزرے، یہ بھی گزر جائے گا. کوئی تبدیلی آئی میرے میں؟ نہیں آئی. دعوے تو ہم ہر دفعہ کرتے ہیں نا، تبدیلی نہیں آئی. اب حالت ہماری یہ ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، لیکن اس سے تو کام نہیں بنے گا جب تک میرے عمل سے میرے نبی مطمئن نہ ہو، میرے نبی کے دل کو خوشی نہ پہنچے. آج کا دکاندار کیا کرتا ہے؟ ربیع الاول کے مہینے میں دکان کے فرنٹ کو سجا لے گا، منور کر لے گا، روشن کر لے گا، بڑا خوبصورت ایسے انداز سے سجایا ہوتا ہے، بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے. لیکن دکان کے اندر، دفتر یا گھر کی چار دیواری کے اندر ظلم کا اندھیرا، ناپ تول میں کمی کا اندھیرا، دھوکے کا اندھیرا، دوسرے کا حق مارنے کا اندھیرا، جھوٹی قسمیں کھانے کا اندھیرا، یہ سارے کے سارے اندھیرے اندر موجود ہوتے ہیں، اور میں باہر سے دیواروں کو سجا لیتا ہوں. آپ بتائیں اس کا فائدہ ہے؟ اپنے طور پہ آپ سوچنا سنجیدگی کے ساتھ، کوئی اعتراض کی بات نہیں، اس کو اپنے طور پہ سوچیں. فائدہ تب ہے، ٹھیک ہے دیوار سجائیں، لیکن اندر جو اندھیرے ہیں انہیں بھی نکالیں. میرے نبی کی جو تعلیمات ہیں، میرے نبی کے تشریف لانے کا جو مقصد ہے اس کو بھی اپنائیں نا. جو اندر ناپ تول کی کمی کے اندھیرے ہیں، ملاوٹ کے اندھیرے ہیں، دھوکے کے اندھیرے ہیں، دوسرے کا مال حق مارنے کا اندھیرا ہے، ان اندھیروں کو نکالیں گے تو کام بنے گا. جب میرے محبوب تشریف لائے صبح شادی کے وقت بی بی آمنہ کیا فرماتی؟ فرمایا اس گھر جو لیلۃ المیلاد تھی نا، میلاد آپ کی پیدائش کی رات، بی بی آمنہ کہتی میرے گھر میں اندھیرا تھا، کیونکہ جو ڈیوا تھا اس کا تیل ختم ہو گیا تھا، مکمل اندھیرا. جیسے محبوب تشریف لائے میرے گھر کا کونا کونا روشن ہو گیا. امت کو پیغام دیا، میرے امتی یہ ظاہر روشنیاں جو آپ دیوار روشن کرتے ہو اس کی ضرورت نہیں. اپنی ذات کے اندر ایسی صفات پیدا کر، ایسے اخلاق پیدا کر کہ تیری وجہ سے تیرے گھر، تیری دکان، تیرے دفتر، تیرا پورا ماحول روشن ہو جائے. کیوں محبوب کی ذات آئی تو بی بی آمنہ کہتی ہے میرے گھر کا کون کونا روشن ہو گیا. امت کو پیغام دیا اپنی ذات میں ایسی صفات پیدا کر، تیری صفات اور اخلاق کی وجہ سے تیرا پورا ماحول منور ہو جائے. اب وہ تو میں کرتا نہیں ہوں کہ وہ اندھیرے میں ختم کروں، وہ پڑھیں دیواروں کو روشن کر لیا. اب یہ آپ سوچیں آخر اس کا کیا حل نکلے. بہرحال میرے سے بات لمبی ہو رہی، میں آخر بات کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ندامت کے آنسو بہت پسند ہیں، میں بندے کے ندامت کے آنسو میں اس کے گناہوں کو بہا دیتا ہوں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبوب پیغمبر کی اتباع نصیب فرمائے، محبوب پیغمبر کی کامل محبت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.